اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. But again, as you know, due to the COVID-19, we are again on the same page. Means we have to conduct our online classes. So you are welcome in your first online class. And we had been studying the Renaissance. Okay, and we had covered almost 1/3 of the whole chapter. So today we're going to start from humanism, art and architecture. So what he says in humanism, art and architecture in the Renaissance, we can translate it as humanism, insaniyat pasandi, art and architecture, fun and architecture or fanne tameer. Okay, so what he says about humanism, art and architecture, he says, after the collapse of the Roman Empire, life was hard. کہتا ہے جب رومن سلطنت روم جب ٹوٹی، جب وہ کولیپس ہوئی، زندگی بڑی مشکل تھی. ویری فیو پیپل they knew reading and writing and few knew about the world beyond their own villages. بہت کم ایسے لوگ تھے جو ریڈنگ اور رائٹنگ جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور بیٹا کہتا ہے کہ بہت کم لوگ تھے جو اپنی زندگی سے ہٹ کے، جو جنہیں یہ پتہ تھا کہ اس سے باہر بھی زندگی ہے، یعنی ان کے گاؤں سے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں جیسی زندگی، اس سے ہٹ کے بھی لوگ زندہ ہیں. یعنی they were totally ignorant about the rest of the life, rest of the world. Okay, so what happened then? کیا ہوا؟ However, in the late 13th century, Marco Polo, an explorer, brought back to Italy tales of his adventures in China. بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے تاہم 13ویں صدی کی لیٹ 13th سینچری، 13ویں صدی کے وسط میں، آخر میں، مارکو پولو جو کہ ایک ایکسپلورر تھا، جو نئی سے نئی جگہ پہ اپنے سفر ناموں پہ جاتا تھا، نئی سے نئی جگہ تلاش کرنے کے لیے جاتا تھا، تو براڈ بیک اٹلی، اس نے اٹلی واپس لائی، ٹیلز آف اٹس ایڈونچرز، اپنے سفروں کی جو کہانیاں تھیں، جب وہ سفر پہ گیا، وہ جو چیزیں اس نے دیکھی، وہ واپس کہاں پہ لائی؟ اٹلی کے لوگوں کو آگے بتائی. ایڈونچرز ان چائنا، جب وہ چائنا میں ایڈونچر کے لیے گیا تھا. سو کیا کہتا ہے؟ ہز ٹریول stirred people's interest in what lay beyond their own lands. کہتا ہے his travel stirred، اس نے جب اپنے سفر ناموں کی داستانیں سنائی، it stirred people's interest، اس نے لوگوں کی دلچسپی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. in what lay beyond their own lands، کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کی دنیا سے ہٹ کے بھی پرے بھی ایک دنیا ہے، وہ جس جگہ رہنے اس سے ہٹ کے بھی لوگ بستے ہیں، اور وہ کیا کریں، جب انہوں نے وہ انٹرسٹ اس کے سنے تو اس سے وہ شیک ہو کے رہ گئے. So what happened? As trade grew, other explorers brought back the tales of Spice Islands, fantastic animals and plants, precious metals and gems. So بیٹا کیا ہوا؟ جیسے جیسے ٹریڈ بڑھ رہا تھا، ٹریڈ گرو کر رہا تھا، دوسرے جو متلاشی تھے، جو ایکسپلورر تھے، جو تلاش کرتے تھے نئی نئی جگہوں کو، براٹ بیک ٹیلز آف اسپائس آئلینڈ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہانیاں آ کے لوگوں کو بتائی، باتیں بتائی. کہ اسپائس آئلینڈ آئی تھنک یہ ملیشیا میں کچھ جزیرے ہیں جن میں والکینوز ہیں، ٹھیک ہے، والکینک آئلینڈز ہیں یہ. سو ان کی کہانیاں سنائی. فینٹاسٹک اینیمل، نئے سے نئے جانوروں کے بارے میں آگے بتایا. اینڈ پلانٹس، اور پودوں کے بارے میں آگے بتایا. پریشس میٹلز، کہتا ہے بڑی قیمتی دھاتوں کے بارے میں بتایا. اینڈ جیمز، اور کہتا ہے بیٹا کہ یہ جو پتھر تھے، نگینے تھے، ان کے بارے میں آگے بتایا. یعنی اب دنیا، ورلڈ واز ناؤ اوپننگ ٹو دیم، دنیا ان کے سامنے کھل رہی تھی. they were knowing about new and new things. So it was very fantastic for them that they were knowing about the undiscovered thing. Now they were being discovered when the people who went over to the world, okay, when they used to share their information with them, this was very interesting for them. This used to fascinate them. سو کیا ہوا؟ ٹریڈ اینڈ ایکسپلوریشن اوپنڈ اپ دا ورلڈ اینڈ انکریج لرننگ. اب کہتا ہے ٹریڈ نے، کاروبار اینڈ ایکسپلوریشن، جب لوگوں نے نئی نئی جگہوں کی تلاش شروع کی، اس نے دنیا کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اینڈ کس چیز کو انکریج کیا؟ انکریج لرننگ، سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی، لوگ سیکھنے لگے ان چیزوں کے بارے میں. ویلتھ فرام دا ٹریڈ مینٹ پیپل ود لیئر اینڈ منی ٹو اسپینڈ کوڈ بیکم ایجوکیٹڈ. کہتا ہے اس کاروبار سے جو فائدہ حاصل، اس کاروبار سے لوگوں کو کیا حاصل ہوا؟ فارغ وقت ملا، ٹھیک ہے.
اینڈ منی ٹو اسپینڈ، اور اس سے ان کو پیسہ حاصل ہوا جو انہوں نے منی ٹو اسپینڈ انہوں نے کہیں پہ لگانا تھا. کوڈ بیکم ایجوکیٹڈ، اور لوگوں نے کیا کیا، تعلیم کی طرف پھر رخ کیا. اسکالرز بگین ٹرانسلیٹنگ دا مینuscripts فرام دا اینشینٹ ورلڈ، جو اسکالرز جو اس وقت کے عالم تھے، جو ٹیچرس تھے، جو پروفیسرس تھے، انہوں نے کیا کہ بگین ٹرانسلیٹنگ دا مینuscripts، انہوں نے وہ جو پرانی مینuscripts تھے فرام دا اینشینٹ ورلڈ سے اسے ٹرانسلیٹ، اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا. بیٹا مینuscript کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو. اوپننگ اپ نیو ایریاز آف تھاٹ اباؤٹ پالیٹکس، ریلیجن، سائنس اینڈ آرٹ، جس سے ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو تھنک ٹینک ملا، لوگوں کو ایک تھنکنگ کی ویز ملی، تھنکنگ ڈائریکشن ملی. کس میں؟ لوگوں نے پالیٹکس میں پھر اور زیادہ کھلے دماغ سے، وسیع دماغ سے سوچنا شروع کیا. جب انہیں وہ مینuscripts ٹرانسلیٹڈ ملی تو لوگوں کو نئے نئے آئیڈیاز ملے. کس میں؟ پالیٹکس میں، سیاست میں، ریلیجن مذہب میں، سائنس اینڈ آرٹ سائنس اور سائنس میں. دس واز کنسیڈرڈ دا بگننگ آف ہیومنزم ان یورپ. کہتا ہے یہ جو سارا پروسیس تھا، جب لوگ نئی نئی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، جب لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، سو واٹ واز اٹ آل اباؤٹ؟ اٹ واز جسٹ فار ہیومن بینگس، یہ انسانوں کے لیے تھا. سو اس وجہ سے کہتا ہے کہ یہ ہیومنزم کا سٹارٹ تھا یورپ میں. ٹھیک ہے. این انٹرسٹ ان دا ورلڈ اینڈ پیپل، دا ڈیزائر ٹو نو مور. این انٹرسٹ ان دا ورلڈ اینڈ پیپل، لوگوں میں اور دنیا میں بہت زیادہ خواہش تھی، ٹو نو، ڈیزائر ٹو نو مور، اور زیادہ جاننے کی. از اٹ کلیئر؟ One invention which helped spread the taste of adventure and ideas from the classical world was John Gutenberg's printing press. اب بیٹا کیا کہتا ہے، ایک جو انوینشن تھی جس نے بہت زیادہ مدد کی، یہ جو ٹیلز آف ایڈونچرس تھی، یہ جو سفر نامے تھے یا آئیڈیاز نئے نئے تھے کلاسیکل پرانی دنیا کے، اس کو پھیلانے میں جس نے بہت زیادہ مدد کی وہ کیا تھی؟ جان گٹنبرگ کی پرنٹنگ پریس تھی. بیٹا ہی یوزڈ موویبل میٹل، he used movable metal type for printing. اس نے کیا کیا تھا بیٹا؟ ایک موویبل میٹل ٹائپ، ایک بھاری مشین دھات استعمال کرتا تھا. کس کے لیے؟ پرنٹنگ کے لیے بیٹا استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرتا تھا؟ a process which had been developed in China 4 centuries ago. اور جی وہ پروسیس تھا جو کتنا عرصہ پہلے چائنا میں بیٹا ڈیولپ ہو گیا تھا؟ 4 صدیاں پہلے چائنا میں یہ پرنٹنگ کا پروسیس جو تھا ڈیولپ ہو گیا تھا. سو واٹ ہیپنڈ بفور دس، اس سے پہلے all writings in Europe had to be copied by hand, so books were very expensive and time consuming to produce. اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ then he says، کہتا ہے جب جان گٹنبرگ کی پرنٹنگ پریس سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملی تو چائناز میں یہ 4 صدیاں پہلے یہ کام ہو رہا تھا. اب اس سے پہلے یورپ میں کیا تھا؟ before this، اس سے پہلے all the writings in the Europe، یورپ میں تمام جو رائٹنگ، جو لکھنا پڑھنے کا عمل تھا had to be copied by hand، یعنی اس کو کاپی کس طرح سے کیا جاتا تھا؟ پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں، سو وہ ہینڈ سے بائی ہینڈ وہ کاپی کیا کرتے، لکھا کرتے تھے. سو بکس ور ویری ایکسپینسو، تو کتابیں اس صورت میں بہت زیادہ تب مہنگی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. اینڈ ٹائم کنزیومنگ ٹو پروڈیوس، اور انہیں ریپروڈیوس کرنے میں، ان کو کاپی کرنے میں اٹ ٹک گریٹ ٹائم، بہت زیادہ ٹائم صرف ہوتا تھا، بہت زیادہ وقت لگتا تھا. پرنٹنگ واز ریولیوشنری جسٹ لائک کمپیوٹرز ان دا 20th century. کہتا ہے اب جس طرح 20ویں صدی میں کمپیوٹر نے آ کے انقلاب لایا، بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی، بہت زیادہ تبدیلی لائی اس دنیا میں، اسی طرح ہی جو پرنٹنگ پریس تھی اس نے بھی ایک ریولیوشن، انقلاب لایا تھا پرنٹنگ کی دنیا میں. ٹھیک ہے. بکس ور پرنٹڈ ان پیپلز اون لینگویجز، اب کتابیں لوگوں کی زبانوں میں شائع کی جانے لگی انسٹیڈ آف لیٹن، اینڈ دس انکریج مور پیپل ٹو لرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. اب کہتا ہے لیٹن کے علاوہ لاطینی زبان کی بجائے اب لوگوں کی جو وہاں پہ لوکل لینگویجز تھی اس میں پرنٹ ہونے لگی یہ بکس. اور پھر کیا ہوا؟ دس انکریج مور پیپل ٹو لرن ریڈ اینڈ رائٹ. اس نے اور زیادہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ سیکھیں، پڑھیں، لکھیں. ٹھیک ہے. بکس ور چیپر، اب کتابیں اس پرنٹنگ پریس کی بدولت سستی ہو گئی تھی، انہیں سستی ملتی تھی. سو مینی پیپل ور ایبل ٹو بائی دیم، اب بہت سے لوگوں کی رسائی کتابوں تک، بہت سے لوگوں کو کتابوں تک رسائی مل گئی تھی، وہ اب انہیں خرید سکتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. آئیڈیاز کوڈ بی اسپریڈ کوئکلی، کہتا ہے اب جو آئیڈیاز تھے ان میں جو آئیڈیاز لکھے ہوئے تھے وہ آسانی سے پھیل سکتے تھے، وہ تیزی سے پھیل رہے تھے. دا ورلڈ واز اوپننگ اپ، اب دنیا کے بارے میں لوگ جان رہے تھے. ٹھیک ہے بیٹا.
ہیومنزم ہیڈ ہیوج امپیکٹ آن آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. کہتا ہے ہیومنزم کا انسانیت پسندی کا انسانیت پرستی کا بہت بڑا اثر ہوا انسان کے آرٹ اور آرکیٹیکچر پہ, اس کے فن تعمیر پہ, اس کے فن پہ. کیسے؟ بیفور دس ٹائم, اس وقت سے پہلے, کیسل اینڈ مینرز ور بلڈ فار پروٹیکشن. کیسلز بڑے بڑے محلات بنائے جاتے تھے بیٹا, اینڈ ان کی باہری دیواریں بنائی جاتی تھی فار بلڈ فار پروٹیکشن. کس کے لیے؟ حفاظت کے لیے. ناٹ کمفرٹ اور بیوٹی, نہ کہ آرام و آسائش کے لیے اور خوبصورتی کے لیے. دا چرچ لیوشڈ منی آن اٹس بلڈنگ اینڈ ڈیکوریشنز. کہتا ہے چرچ میں اب پیسہ کیسے لگنے لگا تھا؟ چرچ میں پیسہ, چرچ اپنی بلڈنگس پہ پیسہ لگاتا تھا اور اس کی ڈیکوریشنز پہ پیسہ لگاتا تھا. بٹ دا میسنز اینڈ کرافٹ پیپل ور ٹولڈ وٹ ٹو کریٹ. لیکن کہتا ہے اب لوگ میسن ان کے آرکیٹیکچر کے ڈیزائن پہ, یعنی اب کیونکہ لوگ دنیا کے بارے میں جان رہے تھے, سو اب وہ اپنی من مرضی کی تعمیر کرواتے تھے, ٹھیک ہے, جو خوبصورت بھی لگے, جو لگژوریس بھی ہو. از دیٹ کلیئر بیٹا؟ اچھا, the wealth brought from trade coupled with the teachings of humanism meant more people become interested in spending money on comfort and luxury to enrich their life. کہتا ہے جو کاروبار سے پیسہ حاصل ہوتا اور جو ہیومنزم کی انسانیت پسندی کی ٹیچنگز تھی, اس نے اور زیادہ لوگوں کی دلچسپی حاصل کی. کس میں؟ کہ وہ پیسے لگاتے بیٹا اب کس کے لیے؟ اپنے کمفرٹ, اپنے آرام و سکون کے لیے, اینڈ لگژری اور اپنی آسائش کے لیے, ٹو انرچ دیئر لائف, تاکہ اپنی زندگیوں کو آسان کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی جب لوگوں نے, اس کاروبار نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع دیا, لوگوں نے جانا, تو اب یہ لوگ جو تھے بیٹا یہ بلڈنگز کی خوبصورتی کی طرف مائل ہوئے. اب یہ لوگ جو تھے یہ کنسٹرکشن کا جو نئے نئے آئیڈیاز تھے, دے وانٹیڈ ٹو جسٹ put in practice all those ideas. Now they were just focusing on the beauty as well as the luxurious aspect of life. Okay, they were now converted. So what happened? Craftspeople, artists, sculptors, architects were hired by the rich and encouraged to use their own ideas. کہتے ہیں کرافٹس پیپل جو تھے, جو باصلاحیت لوگ تھے, جو آرٹسٹ تھے, جو اسکلپٹرس مجسمہ ساز یعنی آرکیٹیکٹس, اور یہ جو بلڈنگز بنانے کے لوگ ماہر تھے, وہ ہائرڈ یعنی کام پہ لگایا جاتا بائی دا رچ اینڈ رچ. امیر لوگ ان لوگوں کو کام پہ لگاتے اینڈ انکریج, اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ٹو یوز دیئر اون آئیڈیاز, کہ یہ اپنے نئے نئے آئیڈیاز, اپنے آئیڈیاز استعمال کریں. ٹھیک ہے, لائک دا میڈیچی فیملی, یہ وہ میڈیچی فیملی تھی جو بیٹا اس 15 سینچری میں اور 14 سینچری میں بہت زیادہ مشہور تھے. یہ پیٹرنس تھے بہت سے لوگوں کے, بہت سے آرٹسٹ کے, یہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے. اچھا کیا ہوا؟ سو دین واٹ ہیپن بیٹا؟ اگین he says patterns like Medici family wanted buildings with domes. کہتا ہے اب میڈیچی فیملی جو تھی وہ کیسی بلڈنگز, کیسی عمارتیں پسند کرتی؟ with domes, گنبدوں والی عمارتیں, کالمز, جن کے کالمز ہوتے تھے, جن میں کالم رکھ کے ان کو بنایا جاتا تھا, اینڈاؤڈنٹ آرک. اور کہتا ہے یہ جو آرک ٹائپ سے ہوتے تھے نا, آرکائیول آرک ٹائپ, یہ جیسے ہاف جس کو ہم راؤنڈ کر کے تو بناتے ہیں, اس قسم کی جو بلڈنگز تھیں, یہ بلڈنگز وہ پسند کیا کرتے تھے میڈیچی فیملی جو تھی. سو کیا کہتا ہے؟ ان دا کلاسیکل رومن اسٹائل, پرانے روم کا جو طرز تعمیر تھا یہ اسے پسند کیا کرتے تھے. برنیچلی واز این آرکیٹیکٹ, برنیچلی کہتا ہے ایک آرکیٹیکٹ تھا, ہو اچیو دس انفلوئنس, جس نے ایسی بلڈنگیں بنانے میں کامیابی حاصل کی روم, اس میں فلورنس میں. آرٹسٹ ایکسپیریمنٹڈ اینڈ بیگین ٹو پینٹ اے 3 ڈائمینشن اسٹائل. کہتا ہے آرٹسٹ جو تھے اب انہوں نے بھی کیا کیا, اب انہوں نے بھی رینیسنس کا فائدہ اٹھایا. اب جب انہیں نئے نئے آئیڈیاز ملے, انہوں نے اپنی پینٹنگز میں ان کو امپرووائز کیا بیٹا. سو واٹ ہیپنڈ, دے اسٹارٹڈ میکنگ 3 ڈائمینشنل اسٹائل. اب وہ بھی 3 ڈائمینشنل اسٹائل میں اپنی پینٹنگز بنانے لگے. ایز دا پینٹنگ اینڈ اسکلپٹرز ان اٹلی. اب کیا کہتا ہے بیٹا؟ کہتا ہے ایز, جیسا کہ دا پینٹنگز اینڈ اسکلپچرز فرام دا اٹلی, پینٹنگز جو تھی اور جو مجسمہ سازی کی جو مجسمہ بجائے کے اسکلپچرز تھے فرام دا اٹلی, اٹلی سے انڈیکیٹ, وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں, بتاتے ہیں, آرٹسٹ بگین ٹو پینٹ اینڈ اسکلپٹ فرام لائف اینڈ ناٹ جسٹ آن ریلیجیس تھیمس.
یعنی اب یہ جو آرٹسٹ تھے پہلے جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھے وہ ریلیجس تھیمز کو صرف پورٹرے کر رہے تھے. وین دے کیم ٹو نو اباؤٹ ڈفرنٹ نیو آئیڈیاز اباؤٹ دا ورلڈ سو دے ٹرانسفارم سو دے چینج دیئر مائنڈ اینڈ ناؤ دے ور ڈوئنگ وٹ دے ور پینٹنگ دا نیو تھیمز فرام لائف اینڈ they have just knocked off from the religious themes. Okay, they have just given up the religious theme. Now they have brought back to life. Okay, they were just painting the themes that were related to life, investigating the way the body moved. اب وہ اس بات کی جانچ پڑتال کرتے اپنی پینٹنگز میں وہ یہ ریپرزینٹ کرتے تھے دیٹ ہاؤ دا باڈی مووڈ اوکے اینڈ ہاؤ اٹ واز میڈ اور کس طرح یہ بنی تھی. یعنی دس آل tells us that they were just they wanted to know more about the human beings. They wanted to know more about the man. This was the paradigm shift that they had transformed themselves. They have improvised in their works. They have transformed from religion to the human beings. This was the actual renaissance. This was the actual modernization. بیٹا پھر کیا ہوا؟ آرٹسٹ لائک Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Giotto and Raphael wanted to expand human knowledge, not lock it away. کہتا ہے بیٹا یہ جو آرٹسٹ تھے یہ ڈوناٹیلو بوٹیچلی گیوٹو اور ریفل یہ سارے یہ کیا کرنا چاہتے تھے ٹو ایکسپینڈ ہیومن نالج. یہ انسانی علم کو اور زیادہ وسعت دینا چاہتے تھے بڑھانا چاہتے تھے لوگوں تک اور زیادہ پہنچانا چاہتے تھے ناٹ لاک اٹ اوے نہ کہ صرف اس کو محدود کرنا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہی تک یہ سارا کچھ ہو بلکہ دے وانٹڈ دیٹ اٹ شوڈ go further, it should expand further, people should know about it. Okay, so this was beta here we are chapter has ended. اس میں ہمیں اس نے نئی رینیسنس کے بارے میں بتایا ہاؤ دا پیراڈائم شفٹ اٹ اکرڈ ان دا ہیومن مائنڈ اینڈ ہاؤ پیپل اسٹارٹڈ تھنکنگ ان دا ادر ویز ایکسیپٹ فرام دا کروسیڈ فرام دا ریلیجیس پوائنٹ آف ویوز فرام دا ڈارک ایجز ہاؤ دا یورپ اٹ واز پٹ ان ٹو لائٹ. Okay, just because of Muslims, because all they have got, all they were doing, they were just, it was just made possible just because of the Muslims, because when they went back to their own lands they took the ideas from the Muslims and then they shared it with their people. Okay, then they transformed, then they moved their thinking into these categories, into these directions, and they start making progress. So Renaissance was actually the base for this new modern world in which we are living right now. Is it clear? If you have any confusion beta, you may ask me in the comments. Thank you. Allah Hafiz.